ایک حل دیا تھا اسلام نے، ایک سولوشن دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ویکتی میں 3 بار سوگند لی انہوں نے کہ وہ آستک نہیں ہو سکتا، ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا۔ ستسنگیوں نے پوچھا صحابہ نے کہ ہے اشدود کون؟ فرمایا کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ پڑوسی ہمیں پتہ نہیں چلا، اس کا آتم سمان کیوں ہرٹ ہو، اس کی سیلف ریسپیکٹ کیوں ہرٹ ہو، اس کی عزت نفس کیوں مجروح ہو، وہ آ کر کیوں مانگے گا؟ آپ کو معلوم، یہ ذمہ داری بھی تمہاری تھی کہ تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا رہ گیا اور تم نے پیٹ بھر کا کھانا کھا لیا، ایمان گیا، چاہے جتنے کلمے پڑھے ہوں اور چاہے جتنی نمازیں پابندی کرتے ہوں۔ کون مفتی دنیا کا فتویٰ دے گا ان کے آگے، مفتی اعظم کے آگے؟ مفتی اعظم تو وہ تھے، جب انہوں نے کہا کہ نہیں رہا ایمان تو نہیں رہا۔ اور پڑوسی اپنے چاروں طرف 40 گھر، پڑوسی کو ڈیفائن کیا تھا ایسے، اگر ہر شخص میرے گھر کے چاروں طرف 40 گھر، اس میں ہندو مسلمان کی قید نہیں ہے، اس کے اندر عیسائی اور سکھ کی قید نہیں ہے، اگر میں اس بات کا، اور یہ خیال مجھے رکھنا ہے، کسی کو ہاتھ نہیں پھیلانا ہے آ کر، کہ میرے چاروں طرف 40 گھر کا مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے، تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ صرف اتنی چیز لے لیں، صرف اتنا سا لے لیں اور سارا یہ سلوشن اور یہ ساری بھوک کا پوری دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صرف اتنا سا اصول مان لی دنیا، تو سارے اکانومک جتنے سلوشنز ہیں ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں، صرف اتنی سی بات طے کر لیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے تو اس کے چاروں طرف 40 گھروں تک کوئی بھوکا نہ سوئے، دنیا میں کوئی بھوکا رہے گا نہیں۔ کتنی سمپل سادہ سی بات ہے، لیکن انہوں نے، میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو، چونکہ یہاں پر اکثریت اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی ہے، نہ اپنا بھلا کیا نہ دوسروں کے لیے لابھ دائک بچے۔ میں پہلی مرتبہ قنوج گیا تو وہاں نالیوں میں سے خوشبو آ رہی تھی، خوشبو کے بھپ کے، کاٹیج انڈسٹری ہے پرفیوم کی دکان پر آپ چلے جائیں اور ہر بوتل پوری طریقے سے سیلڈ ہو، خوشبو پھر بھی آئے گی، خوشبو چھپائی نہیں جا سکتی، ساری بوتل سیلڈ ہو پھر بھی خوشبو آئے گی۔ جیسے خوشبو نہیں چھپا سکتے، ایسے رحمت کو بھی نہیں چھپا سکتے، رحمت کو کنسیل نہیں کر سکتے، چھپا نہیں سکتے۔ تو رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت، کرونا کا پاتر اور دیا کا پاتر، سارے سنساروں کے لیے، جیسے قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ ان کے ایمبیسڈر تو آپ ہیں، ہم ہیں۔ ہم نے کیا پیش کیا ہے؟ وہ تصویر جس کی وجہ سے لوگوں کو وہاں پر چارلی ہیبڈو جو کچھ بناتا ہے، اس نے بنایا تھا کارٹون، روز کارٹون ہمارے ہاتھوں سے بنائے جا رہے ہیں، ان کے آپ بنا رہے ہیں۔ ناراضگی اس پر ہوئی تھی کہ اس نے ایک کارٹون بنایا تھا، جو کچھ انہوں نے پیش کیا تھا۔ رحمت ہم پیش کرتے ہیں، رحمت کو چھپایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ رحمت سے نفع پہنچتا ہے دوسروں کو۔ تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہ رحمت للعالمین کے پیرو ہونے کے لیے، ان کا فالوور ہونے کے لیے یہ پریاپت نہیں ہے، یہ سفیشینٹ نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے، یہ بالکل کافی نہیں ہے، نفع پہنچنا ضروری ہے، پھر کوئی آپ سے نفرت نہیں کرے گا۔ کس نے روکا آپ کو زکاتیں دینے سے، کس نے روکا آپ کو صدقات کرنے سے، اور کس نے روکا آپ کو اپنے پڑوسی کو یہ خیال رکھنے کے لیے کہ بھوکا نہ سوئے؟ اس سے کوئی روکے گا؟